السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ٹی وی۔ جب ہم پاکستانی پارلیمانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی عجیب حقیقی سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ پارلیمانی میں اکثریت کے باوجود پاکستان میں وزیر اعظم صرف پارلیمانی کی اکثریت کے بنا پر مضبوط یا کمزور نہیں ہوا کرتے۔ یہاں اداروں کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے، شاید دوسروں ملکوں میں کوئی ساوی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں ترجیح نمبر 1 ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ذمہ داریاں بہت، اس کے ساتھ شکوے بہت، لیکن یہ وزارت عظمیٰ کا ہر ایک کانٹا تاج ہے۔ کچھ باتیں جو ہر الیکشن میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بار حکومت، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، یہ کہتا ہے کہ عوام طاقت سے حکومت آئے ہے، جبکہ حزب اختلاف ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ جس الیکشن کے شفاف ہونے کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس پر بہت سو کا اتفاق ہے، جو کہ 1970 کے الیکشن شفاف ترین تھے۔ پھر ملک ٹوٹا، بعد میں سب نے لوٹا سب کا مطلب جس کا جتنا بس چلا۔ خیر، ایک جائزہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مضبوط وزیر اعظم کون تھا۔ میری رائے سب سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اس وقت ملک برطانوی ڈومینز میں تھا، مطلب گورنر جنرل ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم تمام انتظامی امور پر چلانے کا ذمہ دار۔ جب تک قائد اعظم حیات رہے کافی بااختیار گورنر جنرل تھے، لیکن جب بیماری نے آ لیا تو تمام تر معاملات کی ذمہ داری لیاقت علی خان نے سنبھال لی۔ یہی وقت پاکستان کی کئی مسائل کا سامنا تھا، لیکن ایک با اختیار وزیر اعظم ہی ان معاملات کو دیکھ سکتا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک با اختیار شخص تھے۔ خارجہ امور پالیسی، امریکہ کے ساتھ تعلقات، مسئلہ کشمیر پر بھارت کو جواب دینا اور بہت کچھ خان لیاقت علی خان کے کارنامے ہیں۔ غریب کا غم تھا، با اختیار ہونے کے باوجود سادہ طرز زندگی اختیار کیا۔ غور کیا جائے تو ان کی شہادت بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ ناجائز سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے راستے سے ہٹا دیے گئے۔ اس تفصیل کچھ دن پہلے بلاگ میں آ چکی ہے۔ نمبر 2، ذوالفقار علی بھٹو۔ میں شکست کے بعد پاکستان مارشل لا 1971 ایڈمنسٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالے۔ آج بعض لوگ تنقید کرتے ہیں کہ سول مارشل لا ایڈمنسٹر ہونا غلط ہے۔ یقیناً ہوتا اگر دستور ہوتا جو یحییٰ خان منسوخ کر کے خود حکومت میں آئے تھے، مطلب 1962 کا دستور بظاہر ہو چکا تھا۔ پھر بھٹو صاحب کے کچھ کارنامے ان کی سیاسی بصیرت کا حوالہ دینے کے لیے کافی ہے۔ جہاں پاکستان اس وقت بنا دستور کے چل رہا تھا، اس پاکستان کو بھٹو نے 2 دستور دیے، ایک عبور دستور، ایک پورا متفقہ آئین، جو یقیناً ایک کارنامہ ہے۔ 73 کے آئین کے بعد وہ وزیر اعظم بنے۔ جنرل گل حسن ان کے آرمی چیف تھے، جنہیں باقاعدہ بلوا کر استعفیٰ لیا گیا۔ BBC کی خبر انٹرنیٹ پر پڑھی جا سکتی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنے مستحق وزیر اعظم تھے۔ ایک دن اپنی کرسی کے دستے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، یہ کرسی بہت مضبوط۔ قوم بھٹو کی سوچ کو سمجھتے تھے۔ وہیں عالمی معاملات میں بھی بھٹو تاحال پاکستانی سیاستدانوں میں ایک مثالی شخصیت تھے۔ ایک قتل کے کیس میں ان کو غلط سزا دی گئی۔ قتل کیس کیا تھا؟ آج عدالتوں میں اس واحد کیس کو بطور نظیر نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اس پر کبھی فرصت میں بات ضرور ہوگی، لیکن ضیاء الحق جو بھٹو کے لائے ہوئے آرمی چیف تھے، بھٹو کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ بھٹو مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ جب ان کو پارلیمانی طریقوں سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا تو وہی بات نہیں دہرائے گا کہ بھٹو کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا، کس طرح ہٹایا گیا۔ لیاقت علی خان وہ والا اشارہ کافی ہے۔ بہرحال بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے جن کو عوام کے ووٹوں سے چنا تھا۔ نمبر 3، نواز شریف۔ نواز شریف کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے ہے۔ خاندانی اعتبار سے نواز شریف ایک سرمایہ دار گھرانے کے چشم چراغ ہے۔ سیاست میں کیسے آئے یہ تو بحث کہیں اور نکل جائے گی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اپنی دوسری ٹرم میں پاکستان میں 2/3 اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے۔ نواز شریف کے کریڈٹ پر ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹانے کا معاملہ ہے۔ نواز شریف 1999 میں چوتھا شکار بند کرنے کے موڈ میں آ گئے تھے، لیکن شکار ان سے زیادہ ہوشیار تھا۔
دوسری حکومت کا خاتمہ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں ہوا۔ نواز شریف ہائی جیکنگ کے الزام میں جیل بھیج دیے گئے۔ پھر ڈیل کی خبریں آئی، کچھ دن میں سعودی عرب چلے گئے، لیکن دوسری ٹرم میں بہرحال وہ ایک مضبوط وزیر اعظم ضرور تھے۔ نمبر 4، یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ملتان کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پی 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 کے اہم رہنماؤں میں گیلانی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر بھی تھے۔ یوسف رضا گیلانی اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لیتے ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے نہ کر سکے، ورنہ اگر اس ایک کیس کو نکال دیا جائے تو شاید یوسف رضا گیلانی پہلے وزیر اعظم ہوتے جس نے اپنی ٹرم مکمل ہوتی۔ پہلی بار کسی پارٹی پی پی نے اپنی مدت حکومت پوری کی۔ ہاں، وزیر اعظم کے بعد دوسری آ گئے تھے، ورنہ فوج اور صدارتی محل سے یوسف رضا گیلانی کے تعلقات اچھے رہے۔ نمبر 5، عمران خان۔ میں پہلی بار حکومت میں آنے والے پاکستان کرکٹ 2017 کی ٹیم کے سابق کپتان اور ایک سوشل ورکر کے طور پر جانے والے عمران خان ہیں۔ اس وقت ان کی حکومت ایک بحران کا شکار کسی حد تک نظر آ رہی ہے، لیکن نہ ان کو عدالتوں سے کوئی شکایت ہے اور نہ اہم اداروں سے۔ بظاہر ایک پیکیج والی بات ویسی کی ویسی ہی نظر آ رہی ہے، تو عمران خان کو بظاہر ایک مستحکم وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں جو 5 سال پورے کریں گے انشاءاللہ۔